آخر وقت میں آئے ہیں شہادت سے پہلے، لیکن سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی سانحہ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے ہمارے گھروں میں، تو سب سے کم ترین جملہ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیا ہو گیا آپ کے یہاں؟ تو امام حسین کے گھر میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ابھی تک 70 لاش جو ہے 71 لاش امام حسین اٹھا چکے ہیں۔ امام حسین کی عکاسی جو ہے میرانیس نے کی، عباس مر گئے میرا اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات مسلسل مجلس جو ہے امام حسین علیہ السلام ائمہ کی معرفت اور معرفت کے کیا اثرات ہیں ہمارے زندگی میں، مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور جو حضرات میری مجلس کو سن رہے ہیں، یعنی امام کی کیا معرفت ہے، یعنی کس طرح امام کو پہچانے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جب تک ہم امام کو نہیں پہچانیں گے تب تک ان سے محبت نہیں ہوگی۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو مجھے جانتے ہیں، اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو مجھے پہچانتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ جانتے ہیں۔ تو جو جتنا جن کے اندر معرفت ہوگی کسی کی شخصیت کے بارے میں، اس سے زیادہ محبت ہوتی رہتی ہے۔ اب مثلاً کامل ہے، مصطفیٰ ہے، ہمارے دوست ہیں، یہ ہم کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں، تو ان سے اور ہم سے ایک الگ انسیت ہے۔ اور جو افراد بس جانتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے، ان کی انسیت میں فرق آئے گا۔ اسی طرح عزیزان گرامی، ہمارے اور اہل بیت کے درمیان جو ہے فاصلہ اسی طرح ہے، جتنی معرفت بڑھتی جائے گی محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ہم عزادار کو سوچنا چاہیے، ہم معمولی نہیں ہیں، یعنی ہماری حیثیت بہت زیادہ ہے۔ آپ خود غور کریں کہ پوری کائنات میں اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود، خود ہندوستان کی آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ جو ہے 130 کروڑ۔ اتنے سارے لوگ ہونے کے باوجود بس گنے چنے افراد ہیں جن کو اہل بیت کا ذکر ملا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یعنی ہمیں ہزاروں اگر ہم شکر کریں، زندگی بھر اگر ہم شکر کریں کہ ہم کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اہل بیت کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے لبوں سے یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے کم ہے۔ عزیزان گرامی، خود آپ غور کریں، جب آپ استراحت یعنی سونے سے پہلے 2 منٹ سوچیں کہ کیا تحفہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ کسی کے پاس بھی یعنی اسلام بہت خوبصورت دین ہے، یعنی اسلام ایک کامل اور جامع دین ہے، ہر طرح یعنی ہر دور کے اعتبار سے اسلام میں جو ہے چیزیں، مسائل اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ آج عزیزان گرامی اعتراض ہوتا ہے اس چیز پر، نظام مرجعیت پر اعتراض ہوتا ہے۔ چونکہ بات آ گئی تو چند باتیں اس میدان میں، اس وادی میں بھی ہم سن لیں۔ تھوڑا خشک موضوع ہے لیکن سنیں غور سے عزیزان گرامی۔ آج نظام مرجعیت پر جو ہے بہت زیادہ اعتراض ہو رہا ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ پہلا اعتراض یہ ہے کہ مرجعیت جو ہوتے ہیں، مرجع جو ہوتے ہیں، وہ غیر معصوم ہوتے ہیں۔ ہم غیر معصوم کی کس طرح تقریر کریں؟ پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ کہ ہم ڈائریکٹ امام زمانہ کی تقریر کریں گے، ٹھیک۔ تیسرا اعتراض یہ کہ کیا ضرورت ہے مرجعیت کی؟ پہلا اعتراض کیا ہے؟ مرجعیت غیر معصوم ہے، پہلا اعتراض یہ ہے مرجعیت غیر معصوم ہے۔ بہت آہستہ آہستہ سن لیں۔
اور بہت خشک موضوع ہے. اور دیکھیں پہلا اعتراض کیا ہے؟ مرجیت غیر معصوم. ٹھیک ہے، معصوم نہیں ہے. یعنی ہم میں سے ایک جو ہے اس منزل پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں. ٹھیک، ہمارے پاس اسلام میں چند چیزیں ہیں، تقلید ہے، اطاعت ہے، اور اطاعت کے ضمن میں بیعت ہے. بیعت کے ضمن میں اطاعت ہے، معذرت چاہتا ہوں. تقلید ہے، بیعت ہے، اور بیعت کے ضمن میں اطاعت ہے. اب آپ دیکھیں، اگر ہم مرجیت کے قائل نہ ہوں، یعنی پہلا جو نقصان ہمارا یہ ہوگا، اگر ہم مرجیت کے قائل نہ ہوں تو گویا کہ اسی طرح ہے جس طرح رسول کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا تھا رسول نے کوئی اہتمام نہیں کیا. یعنی یہ کہنا چاہا لوگوں نے کہ رسول دین کو لاوارث چھوڑ کر چلے گئے. جب رسول خدا جانے سے پہلے اپنا وسیع معین کر رہے ہیں تو امام زمانہ سے بعید ہے کہ وہ غیبت میں جائیں اور دین کو لاوارث چھوڑ کر چلے جائیں. صلوات پڑھیں. رسول خدا جب جا رہے ہیں اپنا وسیع معین کر رہے ہیں، لیکن امام زمانہ جو ہے غیبت میں جا رہے ہیں. وجود ہے امام کا لیکن ہم امام سے دور ہیں. امام ہم سے غائب نہیں ہے بلکہ ہم امام سے غائب ہیں. لوگ یہ تصور کرتے ہیں امام ہم سے غائب ہے. عزیزان گرامی، امام ہم سے غائب نہیں ہے، ہم امام سے غائب ہیں. وجودہ لطف و غیبتہ منا، ان کا وجود لطف خداوند عالم ہے. اگر امام ہم سے غائب ہوتے تو حدیث ہے لولا الحجہ لساقت الارض لاہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو زمین پر، زمین اپنے اہل کے ساتھ زمین کے اندر چلی جائے. صلوات پڑھے محمد. امام ہم سے غائب نہیں ہے، ہم امام سے غائب ہیں. لولا الحجہ لساقت الارض، سخت ہو جائے گا، دھس جائے گی زمین. لأہلہا، ہم سارے اپنے اہل کو لے کر زمین دھس جائے گی اگر حجت خدا نہ ہو. تو یہ تصور غلط ہے کہ امام غائب ہے. امام غائب نہیں ہے، ہماری نگاہوں سے امام غائب ہے. ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمارا مولا ہر لمحہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر نہ دیکھے عزیزان گرامی، ہم دشمنوں کے نرغے میں ہیں. جس طرح زبان 32 دانتوں کے نرغے میں ہے، اگر ادھر ادھر ہو تو دانت جو ہے وقت نہیں لگاتی زبان کو کاٹنے میں، اسی طرح دشمن بھی طاق پر ہے. جیسے ہی ادھر ڈسبیلنس ہوا دشمن بھی ہمیں دبا دے گا. صلوات پڑھے محمد. کوئی ہے عزیزان گرامی، کوئی سپر پاور ہے جو ہماری پشت پناہی کر رہا ہے، ہمارا نگہبان ہے. ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہمارے اوہام میں ڈالتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا بلکہ ایسا کرنا ہے. انصاف سے بتائیے عزیزان گرامی، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر مجلسیں سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بڑے بڑے خطیبوں کو آپ نے سنا. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. انصاف سے بتائیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، غور سے سنیں ہماری باتوں کو، جب ضرورت کیا ہے، مرجیت کی ضرورت کیا ہے. مرجیت یعنی نائب 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نائب خاص ہوتے ہیں، ایک نائب عام ہوتے ہیں. اس زمانے میں جو نائب ہیں وہ نائب عام ہیں. مرجیت کی کیا ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے، وہ سنیں عزیزان گرامی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَقَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. موسیٰ کو خداوند عالم 30 راتوں کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے. کہاں بلاتا ہے؟ کوہ طور پر. صرف 30 رات کے لیے بلا رہے ہیں، 30 دنوں کے لیے جناب موسیٰ اپنی قوم سے دور جا رہے ہیں. غیبت کہتے ہیں اسے. اپنے قوم سے دور جا رہے ہیں، یعنی قوم والے موسیٰ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ قوم سے دور جا رہے ہیں صرف 30 دن کے لیے. کہا اے ہارون میرے بعد اے ہارون میرے بعد تم خلیفہ ہو، بس 30 دنوں کے لیے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ غور کریں عزیزان گرامی, ایک نبی صرف 30 دن کے لیے اپنے قوم سے دور جا رہا ہے, نائب بنا کر جا رہا ہے. ایک امام 1100 سال سے دور ہے, کیا وہ نائب نہیں بنائے گا؟ صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی 30 دن کے لیے جناب موسیٰ جاتے ہیں, خدا کہتا ہے وَأَتَمَّهَا بِعَشَرٍ, اس میں ہم نے 10 دن اور ایڈ کر دیا. جیسے ہی 31واں دن آیا لوگ منحرف ہونا شروع ہو گئے. ارے موسیٰ کے بعد خلیفہ موجود تھے, لوگ منحرف ہونا شروع ہو گئے. آج 1100 سال کے بعد اگر تم یہ کہتے ہو کوئی نائب نہیں ہے تو بتاؤ کون منحرف ہوا ہے دین سے؟ صلوات پڑھے محمد جاتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے چلو امتحان لے لیا جائے, کتنا ایمان پختہ ہے مومنین کا, تمہارے امت والے کا ایمان کتنا پختہ ہے. کیونکہ غیبت بقرہ ہے, جو غیب پر ایمان لاتا ہے اسی کے لیے جو ہے جنتیں ہیں. ہمارے پاس سسٹم بنا کے رکھا ہے اللہ نے, یعنی غیب پر بھی ایمان ضروری ہے, کیونکہ غیب پر ایمان یعنی خدا پر ایمان ہے. خدا بھی غائب ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر آپ غائب پر غیبت پر اگر آپ کو شک ہو گیا تو خدا کے وجود پر شک ہے. صلوات پڑھے محمد. بات آ رہی ہے تو عرض کر دوں, خدا بند عالم نہیں تو ہمیں پیدا کیا ہے, اس کی عبادت کرنی ہے. قرآن اس نے نازل کی تو خدا چاہتا, اب جو یہ کہتے ہیں ہم مقلد امام زمانہ ہیں تو انہیں یہ کہنا چاہیے ہم مقلد خدا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. نہ امام زمانہ کو مانو, نہ 12 اماموں کو مانو, نہ 1,24,000 انبیاء کو مانو, ڈائریکٹ خدا سے وہابیوں کی طرح کہو اللہ اللہ. خود جو دے گا خدا دے گا. خدا بند عالم نے قرآن نازل کیا نا, خدا نے شریعت بھیجی ہے نا, یعنی کل کیا ہے, اصل کیا ہے, خدا کی ذات ہے. تو ڈائریکٹ کیا ہے, کس سے توسل کیجئے؟ خدا سے کیجئے. لوگ کہتے ہیں کہ مقلد امام زمانہ ہے. عزیزان گرامی غور سے سنیے, اگر آپ نے یہ کہا کہ مقلد امام زمانہ, یہ توہین امام ہے. بے شک امام کی تقلید نہیں ہوتی, امام کی بیعت ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد. آج تک لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کس کی تقلید کرنی ہے اور کس کی بیعت کرنی ہے. سبحان اللہ. امام کی تقلید نہیں ہوتی, امام کی بیعت ہوتی ہے. عزیزان گرامی 30 دن کے لیے وعدہ کیا ہے مومنین سے, اپنے شریعت والوں سے, کہ ہم جا رہے ہیں کہاں؟ کوہ طور میں. کیوں جا رہے ہیں؟ خدا سے باتیں کرنے کے لیے. خدا نے بھی امتحان لے لیا کہ دیکھتے ہیں کتنا ایمان پختہ ہے. ایسی نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا میرا سلام جو ہے آخری زمانے کے لوگوں پر ہے. کیوں عزیزان گرامی, کیوں کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب موسیٰ 30 دن کے لیے گئے, اپنے قوم والوں کو کہا کہ ہم 30 دن کے لیے جا رہے ہیں. جب 30 دن میں جو ہے اضافہ ہونے لگا تو لوگوں نے سامری کے بہکائے ہوئے پر عمل کرتے ہوئے منکر موسیٰ ہو گئے, منکر خدا ہو گئے. لیکن عزیزان گرامی خدا کا شکر ہے 1100 سال سے ہمارا امام پردے غیب میں ہے, لیکن کوئی منکر خدا نہ ہوا, نہ کوئی منکر رسول ہوا, نہ کوئی منکر امام ہوا. صلوات پڑھے محمد. پہلے سسٹم سمجھے, نظام کیا ہے. آپ نواب اربا کو مانتے ہیں, مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہر کوئی مانتا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ ولایت جو ہے مرجیت نہیں ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ نواب اربا جو ہے قابل احترام ہے, ہم ان کو مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں بھائی؟ نواب اربا کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ بھی تو نائب ہے نا. بس فرق یہ ہے کہ وہ نواب خاص ہیں اور ہمارے ابھی جو مراج ہیں وہ نواب عام ہیں.
عزیزان گرامی صرف امام کے زمانے میں نہیں مرجعیت کا سلسلہ شروع ہوا، رسول کے زمانے سے سلسلہ شروع ہے. رسول خدا نے جو ہے اپنی زندگی میں اصحاب کو مختلف جگہوں میں بھیجا ہے اور کہا جاؤ تبلیغ کے لیے جاؤ. وہ مبلغ نہیں تھے بلکہ مرجع تھے. اور یہ مرجعیت کا سلسلہ جو ہے چوتھے امام سے شروع ہوا ہے. چوتھے امام سے جو ہے بہت زیادہ، چونکہ ہمارے 3 اماموں کو زیادہ جو ہے موقع نہیں ملا، جو ہے موقع ملا ہے کربلا کے بعد چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام اور 12ویں امام تک ہے. یعنی چوتھے امام نے جو ہے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور نہج کیا ہے، دعا کی شکل میں دین بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پھیلاؤ. یہ مرجع ہے عزیزان گرامی. مرجع کا مطلب کیا ہے؟ جس کی طرف رجوع کی جائے احکام دین میں. سمپل سی بات ہے، تقلید فطری ہے. ہم جو ہے گھروں میں جب بچے ہوتے ہیں، جب باپ نماز پڑھتا ہے 2 رکعت تو بچہ دیکھتے دیکھتے جب بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا میچیور ہو جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بھی نماز پڑھنے لگتا ہے. باپ کی تقلید جائز ہے لیکن سستانی کی تقلید جائز نہیں ہے. صلوات پڑھے لیکن آبائے سستانی کی تقلید نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم مقلد امام زمانہ. توہین ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مقلد امام زمانہ، توہین ہے عزیزان گرامی. امام کی تقلید نہیں ہوتی. اب بحثیں ہیں تقلید وجوبی، تقلید مستحبی. لوگوں کو صحیح سے الحمد کا سورہ نہیں آتا اور کہتے ہیں مجتہد نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا کہہ دیا. اچھی بات کہی، اردو کتابیں پڑھ کے اجتہاد کرنا آسان ہے، عربی میں مہارت رکھنے کے بعد اجتہاد کرنا بہت مشکل ہے. صلوات پڑھے محمد. صحیح عبارت کے ساتھ سورہ الحمد نہیں پڑھ پا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کیا ہونا چاہیے آپ ہی بتا دیجیے. اب تو لوگ رسول پر بھی اعتراض کرتے ہیں، غدیر میں اس طرح سے ہونا چاہیے تھا. لوگ کہتے ہیں اگر غدیر اس طرح سے پیش کیا جاتا تو لوگ قبول کر لیتے. تو میں کہوں گا عقل کا اندھو، رسول وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. نے دنیا میں آ کے علم لیا ہے. سبحان اللہ. اور جو رسول کے مقابلے میں آئے وہ کبھی عالم نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی، ائمہ نے کہا العلم نور، علم نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. نور ظلمت میں نور نہیں آ سکتا. نور کے لیے پاک ظرف چاہیے. اب لوگوں کو اب کیا سمجھائیں عزیزان گرامی؟ بہت ساری باتیں ہیں، دل تڑپنے لگتا ہے کہ ہم کو صحیح سے عربی نہیں آتی اور ہم جو ہے کہتے ہیں ملا حضر الفقی میں یہ لکھا ہے. آپ بتائیے ترجمہ کیا ہے ملا حضر الفقی، جس کے پاس فقی موجود نہیں ہے. ہمارے پاس فقی موجود ہے. ہمارے یہاں اجتہاد بند نہیں ہوا بلکہ امام نے اجتہاد کا راستہ کھول کر رکھا ہے. صلوات پڑھے محمد. اب آپ لوگ بھی کہیے گا یہ کہاں سے لے کر آ گئے اور سما خراشی کر رہے ہیں. سما خراشی کے لیے معافی چاہ رہا ہوں، ضروری تھا عزیزان گرامی. لوگ جو ہے دور کر رہے ہیں. یعنی یورپین کنٹری کے لوگوں نے ریسرچ کیا ہے کہ ان کے پاس آخر کیا ہے، کہ یہ کمتے نہیں ہیں بڑھتے جاتے ہیں. تو جب وہ کامیاب ہوئے اپنی ریسرچ میں تو دیکھا 2 چیزیں ہیں. ایک کیا ہے، نظام مرجعیت ہے اور دوسری عزاداری ہے. اب مرجعیت میں دخل نہیں داخل کر سکتے، وہاں پر اعتراض نہیں کر سکتے، وہاں پر جو ہے رکھنا پیدا نہیں کر سکتے، اسی لیے عزاداری میں آتے ہیں اور ہماری لباس میں آ کے ہم کو بہکا رہے ہیں. عزیزان گرامی، 9 محرم اور روایت کہتی ہے، خود دیکھیں آپ، امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں جناب حبیب کو فقیہ کہہ کے جو ہے خطاب کیا ہے. فقاہت جو ہے وہیں سے چل رہی ہے.
یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ابھی اس زمانے میں نہیں آئی ہے، ائمہ اور رسول کے دور سے فقہاء چل رہی ہے۔ ایک واقعہ ہے عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام، ہمارے سارے ائمہ غیرت مند ہیں، لیکن ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اگر کوئی سائل آتا ہے تو امام براہ راست جو ہے جا کر اسے جو ہے خیرات نہیں کرتے۔ ایک دن جو ہے ایک سائل آیا اور آنے کے بعد سوال کیا اس نے کہ میری مدد کیجئے۔ امام دروازے کے پیچھے ہیں اور اپنے ہاتھ بڑھا کر جو ہے دے رہے ہیں سائل کو، فقیر کو۔ تو امام کے ایک صحابی نے پوچھا مولا آپ کیوں نہیں اس کے سامنے فیس ٹو فیس جو ہے اسے خیرات کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ مانگنے والے کے چہرے میں ایک شرمندگی ہوتی ہے، حسین سے برداشت نہیں ہے کہ کسی کو شرمندہ دیکھے۔ اللہ اکبر، شاید آپ پہنچ گئے ہوں، یہی حسین ہے۔ روایت کہتی ہے عاشورہ جب 70 اصحاب و اقربا شہید ہو گئے ہیں، اب ایک استغاثہ بلند کیا ہے، استغاثے میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جو ہے جھولے سے گرا دیا۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ جب ایک دن آپ پانی نہیں پیتے ہیں، روزہ رکھا ہے نا آپ نے، جب آپ صبح سے لے کر شام تک پانی نہیں پیتے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ آپ اٹھیں، آپ کہیں جائیں۔ انصاف سے بتائیے علی اصغر بھی 3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، اتنی طاقت کہاں سے لائی علی اصغر نے کہ اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی آواز استغاثہ سننا تھا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، شاید یہ بتایا ہو کہ اطاعت امام میں میں حاضر ہوں، مولا میں بھی آپ کی اطاعت میں حاضر ہوں۔ روایت کہتی ہے علی اصغر کو امام حسین اپنے آغوش میں چھپا کر لے کر ہیں۔ بہت سے خطیب اپنے اعتبار سے جملہ کہتے ہیں، لیکن میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی اصغر کو کیوں دامن میں چھپائے لا رہے ہیں؟ یعنی دھوپ کی اتنی تپش ہے عزیزان گرامی کہ اگر زمین کربلا پر اگر ایک دانہ بھی گرے تو وہ بھن جائے، اسی لیے آبا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا ہے تاکہ دھوپ کی تپش میں کمی ہو جائے۔ اب روایت کہتی ہے وہ امام جو کسی کو دیتا ہے تو شرمندہ ہو جاتا ہے، اس مانگنے والے کے چہرے میں جو شرمندگی ہو وہ حسین سے برداشت نہیں ہے۔ امام حسین نے کہا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تو مجھے دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فابو ان یرحمونی شیعتی ماما شرفتم معاذر فاذکرونی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے، میں ہی حسین ہوں، جب سائل کو دیتا تھا تو دروازے کے پیچھے سے دیتا تھا تاکہ ارے سائل کی شرمندگی مجھ سے مجھے نہ دکھے، لیکن آئی وہ حسین ہے، کہہ رہا ہے کسی شیعتی مہما شرفتم معاذر فاذکرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اللہ اکبر، خدا آپ کی اس آواز ریہ پر رحمت فرمائے۔ عزیزان گرامی، امام حسین کہتے ہیں اے میرے شیعوں کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو مجھے دیکھتے، میں اپنے ششمائے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا تھا۔ ارے میں ہی حسین ہوں، میں ہی غیرت دار امام ہوں۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اے فوج اشقیاء، ارے میں تیری نگاہ میں گناہگار ہو سکتا ہوں لیکن اس ششمائے بچے نے کیا خطا کی ہے؟ ارے روایت کے جملے ہیں عمر سعد نے دیکھا کہ فوج کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، فوج لعین جو ہے رو رہی ہے، حسین کی مجبوری، حسین کی بے بسی کو دیکھ کر فوجوں نے بھی گریہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی ہرملہ نے دیکھا، جیسے ہی عمر سعد نے دیکھا، کہا اینا ہرملہ اتنا کلام الحسین، اے ہرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ روایت کہتی ہے
بچے بھی نہل ہوتے ہیں. جناب علی اصغر باپ کے آغوش میں منقلب ہو گئے ہیں. روایت کہتی ہے مولا علی اکبر جب شہید ہوئے ہیں ہر لاشے کو امام حسین نے اٹھایا ہے لیکن یہ عمل انجام نہیں دیا. قاسم کے سامان لاشے کو اٹھایا ہے, ایک بارگی خیمے میں جا کے رکھا. محمد کے لاشے کو اٹھایا ہے, ایک بارگی خیمے میں جا کے رکھا. لیکن عجیب لاشا ہے, علی اصغر کا لاشا ہے. ایک بار آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں گا مولا علی اصغر کی عمر تو صرف بس 6 ماہ ہے. ارے کتنا بھاری لاشا ہوگا. شاید ہمارا مولا کہے ارے میں رباب سے شرمندہ ہوں, رباب سے کہا تھا اے رباب لاؤ علی اصغر کو سیراب کروں. جیسے کہ خیمے کے پاس گئے, روایت کہتی ہے رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. انصاف سے بتائیے آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, چھوٹی بہن بھی ہوگی, چھوٹی بچیاں بھی ہوں گی. ارے جب باپ باہر سے آتا ہے جو چھوٹی بہنیں چھوٹی بچیاں آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتی ہیں ابا بابا آپ نے ہمارے لیے کیا لایا. ارے سکینہ 3